100 سال پہلے بسایا گیا شہر برباد ہونے جا رہا ہے۔ جدید سرمایہ دارانہ سودی نظام کا خوشنما، خوبصورت اور جاذب نظر چہرہ شہری زندگی ہے۔ اس کی چکا چوند نے پوری دنیا کی آنکھوں کو 100 سال سے چندیا ہوا ہے۔ وہ شہری زندگی جس کے بارے میں اللہ نے قرآن پاک میں خبردار کرتے ہوئے فرمایا تھا، دنیا کے شہروں میں خدا کے نافرمان لوگوں کی خوشحالی سے چلت پھرت تمہیں کسی دھوکے میں نہ ڈال دے۔ یہ محض چند روزہ زندگی کا تھوڑا سا لطف ہے، پھر یہ سب جہنم میں جائیں گے جو بدترین ٹھکانہ ہے۔ عمران۔ جدید سماجی علوم اور تہذیب و ثقافت کا سب سے بڑا موضوع ہی شہری زندگی اربنائزیشن ہے۔ دنیا کے ماہرین کی اکثریت اس بات پر متفق ہے کہ اس کرۂ ارض کے چہرے پر بڑے بڑے شہر دراصل چیچک کے وہ داغ ہیں جنہیں رنگوں اور روشنیوں سے خوشنما، پرکشش اور مسحور کن بنایا گیا ہے۔ بڑے بڑے شہروں کی یہ زندگی ارد گرد کے پرسکون علاقوں میں رہنے والوں کو کسی طلسم ہوشربا کے دروازے کے باہر کھڑی اپسرا کی طرح دکھائی دیتی ہے، جس کے سحر میں گرفتار ہو کر وہ شہر کی زندگی کے اسیر ہو جاتے ہیں۔ جدید زندگی کا سب کچھ ہی تو شہر میں اکٹھا کر دیا گیا ہے۔ صحت، تعلیم، تفریح، تعیش، تماشا، فن، یہاں تک کہ مذہبی مراکز بھی بڑے بڑے شہروں کی زینت بنا دیے گئے ہیں۔ ہر کسی کو اس کے ذوق کا سامان یہاں میسر آتا ہے، لیکن یہ شہری زندگی انسان سے اس کا بے ساختہ پن چھین لیتی ہے، اسے ایک مصنوعی زندگی کا اسیر کر دیتی ہے۔ سرمایہ کمانا اور اس سے شہر کو مزید خوبصورت، جاذب نظر اور مسحور کن بنانا ہی شہری زندگی کا اصل مقصد ہوتا ہے۔ دنیا کا ہر بڑا جائز کاروبار یہی ہوتا اور ہر ناجائز اور جرائم پیشہ دھندے کا مرکز بھی شہر ہی ہوتا ہے۔ منشیات فروشی سے لے کر جوئے کے اڈوں تک اور جسم فروشی سے لے کر انڈر ورلڈ قتل و غارت تک سب شہری زندگی کے تحفے ہیں۔ شہر اور تہذیبی مراکز کے آثار ہزاروں سالوں سے زمین پر موجود ہیں۔ یہی شہر جب زمین پر اللہ کی بادشاہی اور حکمرانی کے منکر ہوئے اور ان کی آبادیاں متکبر ہو کر خود کو مالک حقیقی اور فرما روائے کل سمجھنے لگیں تو اللہ نے تیز آندھیوں، زلزلوں، چنگھاڑوں اور طوفانوں سے انہیں صفائے ہستی سے مٹا دیا، اور آج یہ شہر عبرت سرائے دہر ہیں۔ 5500 سال قبل مسیح میسوپوٹامیہ آباد ہونا شروع ہوا تو 1000 سال بعد مصر منظر عام پر آیا، اور اس کے 1500 سال بعد ہڑپا اور موہنجو داڑو۔ ایک شہر برباد ہوتا اور دوسرا آباد ہو جاتا۔ وقت گزرا، دنیا آگے بڑھی تو زمین پر ایک سے زیادہ مراکز بنتے چلے گئے۔ رومی، ایرانی، چینی، ہندوستانی، یہ سب شہری زندگیاں رکھتے تھے۔ یہ سب مراکز اقتدار و تہذیب تھے، لیکن تہذیبی طور پر ایک دوسرے سے مختلف اور فاصلوں پر تھے۔ مگر گزشتہ 100 سال سے دنیا میں جو جدید تہذیب و تمدن پروان چڑھائی گئی ہے، اس نے پوری دنیا کو ایک بہت بڑے شہر میں تبدیل کر دیا ہے۔ کھانے پینے، ملبوسات، تفریح، تعلیم، علاج، رہائش، کاروبار، معیشت و معاشرت، سب کی سب یکساں اور ایک ہی سانچے میں ڈھال دی گئی ہیں۔ بینک کی عمارتوں سے کریڈٹ کارڈ تک، ذرائع آمد و رفت سے خوراک اور تفریح تک، سب کچھ ایک جیسا ہے۔ یہ دنیا دراصل ایک بڑا گاؤں نہیں بلکہ بڑا شہر ہے۔ گاؤں کی صدیوں پرانی زندگی مختلف ہوتی ہے اور وہ ویسے ہی چلی آ رہی ہے، پرسکون، پر اطمینان اور فکر و فاقے سے آزاد۔ گاؤں کی دنیا جو محنت کرتی ہے خود بھی اپنے لیے رزق اگاتی ہے اور دنیا پر بسنے والے شہری انسانوں کے رزق کا بندوبست بھی کرتی ہے۔ گزشتہ 1 ماہ سے 100 سال سے آباد اس شہری زندگی کا پر رونق بازار مکمل طور پر بند ہو چکا ہے۔ یہ بازار پہلے بھی کبھی کبھار کچھ دیر کے لیے بند ہوتا تھا، لیکن اسے بند کرنے والی طاقتوں کو علم ہوتا تھا کہ وہ اسے کتنی دیر بعد کھولیں گے۔ یہ جنگوں میں اجڑتا، بند ہوتا اور تباہ بھی ہوتا، لیکن جنگ روکنا انسان کے بس میں تھا، بلکہ وہ تو جنگ کو بھی اکثر آمدن کا ذریعہ، کاروبار کی وسعت کے طور پر استعمال کرتا رہا۔ لیکن اس دفعہ جو یہ بازار بند ہوا ہے، حیرت سے ہر کوئی گنگ ہے، ماہر معاشیات ہو یا سیاسیات، میڈیکل سائنس کا جاننے والا ہو یا تحقیق کے میدان کا مسافر، کوئی بھی یہ تجزیہ کرنے یا آئندہ آنے والے دنوں کے بارے میں پیش گوئی کرنے کے قابل نہیں ہے کہ کب تک یہ شہری زندگی دوبارہ بحال ہو سکے گی۔ سودی معاشی نظام کی شہری بساط اجڑ چکی ہے، شاید یہ سب کچھ اگلے کئی مہینوں یا سالوں تک واپس نہ لوٹ سکے۔ یہ شہری زندگی جو سرمایہ کی بنیاد پر استوار کی گئی تھی، وہ جعلی کاغذی کرنسی تھی۔ اس کرنسی کے تحت 1945 میں ڈالر کو مرکزی حیثیت دے کر سٹینڈرڈ بنا دیا گیا تھا۔ قانون بنا کہ ہر کرنسی کے نوٹ چھاپنے کے لیے حکومتوں کے پاس اس کے مطابق سونا ہونا لازمی ہوگا، لیکن پھر اس سونے کے معیار اور سٹینڈرڈ کو 1973 میں بدل دیا گیا اور یہ طے پایا کہ ہم بتائیں گے کہ فلاں ملک کی معاشی صلاحیت، گڈ ول کتنی ہے، اور یوں اس کی کرنسی کی قیمت ڈالر کے مقابلے میں طے کی جائے گی۔
لیکن ڈالر کو مستحکم کرنے کے لیے اسے جدید شہری دنیا کی سب سے بڑی حقیقت پیٹرول کے ساتھ وابستہ کر دیا گیا۔ پیٹرول سے ڈالر کی وابستگی کو قائم رکھنے کے لیے مسلم دنیا کی سلطنتوں کو اجاڑا گیا، برباد کیا گیا اور ظالموں آمروں کو ان کی رعایا پر مسلط کیا گیا۔ لیبیا سے لے کر عراق تک ہر جگہ خون بہایا گیا تاکہ پیٹرول ڈالر سے وابستہ رہے اور ڈالر عالمی مالیاتی نظام کی مرکزی اینٹ کے طور پر قائم رہے۔ آج یہ مرکزی اینٹ دھڑام سے گر رہی ہے۔ جس پیٹرول نے کرنسی کو بلندی پر لا کر کھڑا کیا تھا وہ گرا ہے تو اس کے ساتھ ہی ڈالر اور کاغذی کرنسی کا زوال بھی شروع ہو گیا۔ آج اس نظام کو قائم کرنے والے یہ سب کے سب بے بس ہیں۔ امریکی تیل صفر سے کم قیمت پر آیا ہے اور باقی زوال کے راستے پر گامزن ہیں۔ یہ زوال صرف اور صرف کرونا کے ہاتھ میں ہے، کرونا کا نادیدہ ہاتھ جس نے اسے آسمان سے زمین پر گرا دیا ہے۔ دنیا کا کوئی ماہر معاشیات و اقتصادیات، سائنسدان اور محقق یہ نہیں بتا سکتا کہ تیل کب مہنگا ہوگا اور اس کے ساتھ وابستہ ڈالر اور مالیاتی نظام کب دوبارہ زندہ ہوگا، اس لیے کہ پوری دنیا میں 100 سال سے آباد شہری زندگی پر موت کا سناٹا طاری ہو چکا ہے۔ جب تک بازار دوبارہ رنگ و روشنی سے آباد نہیں ہوتا، پورا مالیاتی نظام دھڑام سے گرتا چلا جائے گا۔ روزانہ آسمانوں پر بلند ہونے والے ہزاروں جہاز، ٹرینیں، بسیں اور کاریں خاموش ہو چکی ہیں۔ دنیا کے سمندروں کا سینہ چیر کر تفریحی بحری سفر کروز کی 150 ارب ڈالر کی انڈسٹری بند ہے۔ ریسٹوران، بار، کلب، فوڈ کورٹ بے آباد ہیں۔ میوزیکل کانسرٹس، فیشن شوز، سپورٹس ناممکن ہو چکے۔ ورزشوں کے جم، مساج پارلر، جوئے کے کسینوز، سینما گھر، تھیٹر، اوپرا اجڑ چکے۔ وہ جو کبھی شہر کا وسط سٹی سینٹر کہلایا کرتا تھا اب قبرستان کا منظر پیش کر رہا ہے۔ یہ سب اس سودی مالیاتی نظام کا خوبصورت چکا چوند چہرہ تھا جس کا بیمار جسم اب قرنطینہ ہی نہیں کوما میں پڑا ہے، اور اس کے بارے میں کسی کو کچھ اندازہ نہیں کہ کب اس کا قرنطینہ ختم ہوگا اور کب یہ کوما سے نکلے گا۔ جب تک یہ مریض سودی نظام کرونا کے بستر پر لیٹا ہوا ہے، جعلی کاغذی کرنسی کا زوال جاری رہے گا، اور یقیناً وہ دن قریب ہے جب سید الانبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بات سچ ہو کر رہے گی۔ ایک وقت بنی آدم پر آئے گا جب کوئی چیز سوائے درہم، چاندی، دینار، سونے کے کام نہ آئے گی۔ مسند احمد۔ 100 سال بعد سودی سرمایہ دارانہ نظام اپنی موت کی جانب بڑھ رہا ہے، جس کی کوکھ سے ایک انقلاب جنم لینے والا ہے۔